بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوعی کلام ہے 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں ماہر القادری کی حمد کے چھٹے اور آخری شعر کی تشریح، آسان اور جامع تشریح۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ شعر کے الفاظ کس طرح ہیں؟ کچھ یوں ہیں، سنیں۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کی بہار۔ صنعت کاریگری، سندگری، خالقیت، نمونے، نشانیاں، آیات، نکہت، مہک یا خوشبو، رنگ، خوبصورتی، کرشمے، انوکھی چیزیں، نئی چیزیں۔ آتے ہیں تشریح کی جانب۔ ماہر القادری کیا فرماتے ہیں؟ اس کی صنعت کے نمونے ہیں۔ اس کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ صنعت بہترین کاریگری یا خالقیت کے نمونے ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کون سی ہے؟ بیان ہو رہی ہیں، یہ ہے نشانیاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین کاریگری اور خالقیت کی کیا ہے؟ نشانیاں ہے، آیات ہے۔ کون کون سی؟ چاہے وہ نکہت ہو، خوشبو یا مہک ہو، اور چاہے وہ کیا ہو؟ رنگ ہو، خوبصورتی ہو۔ لیکن تشریح سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ یہ ہے، دیکھیں، گزشتہ اشعار میں ماہر القادری سے یہ ممکن ہو سکا، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور بہترین کاریگری کی نشانیاں یا آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی اور ان کا نام لیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، اس کے علاوہ آبشاروں کا ترنم ہو کہ گلبانگے ہزار۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماہر القادری سے ممکن ہو سکا، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور بہترین سندگری یا کاریگری کی نشانیاں اور آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی اور ان کا نام لیا۔ لیکن اس شعر میں اور اس مصرے میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ۔ ان تمام نشانات کے علاوہ جن کا ذکر اس سے پہلے ماہر القادری نے کیا، جن کا نام ماہر القادری نے لیا، ان تمام نشانات اور آیات کے علاوہ اس دنیا میں، ان مخلوقات میں جہاں بھی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے، جہاں بھی خوشبوئیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، جس مخلوق میں بھی وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ پنہاں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین سندگری اور کاریگری کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر ہوا۔ ان کے علاوہ یہاں پر ماہر القادری نے کیا کیا ہے؟ کلیت کا فارمولہ اختیار کیا ہے۔ ایز اے ہول وہ کہتے ہیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا تو ان کا ذکر جو ہے وہ ممکن تھا، اور یہاں پر تمام چیزوں کا، تمام خوشبوؤں کا، تمام خوبصورتیوں کا ذکر اور نام لینا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام نشانات کے علاوہ، ان تمام آیات کے علاوہ جتنی بھی نشانیاں ہیں جس میں خوشبو پنہا ہے، جس میں خوبصورتی پنہا ہے، جس میں خوشبو جو ہے وہ پنہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین کاریگری اور سندگری یا خالقیت کے کیا ہے؟ نمونے ہیں، آیات ہیں۔ آتے ہیں دوسرے مصرے کی جانب۔ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہوں کی بہار۔ یہ کیا ہے جو بیان ہونے والے؟ خزاں ہوں کی بہار، یہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، جب وہ کہے کن تو فیکون ہو ہی جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا ہے؟ قدرت کے انوکھی چیزیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کون سی چیز؟ موسم خزاں لانا، موسم بہار لانا، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے۔ لہٰذا یہ موسم بہار پیدا کرنا، لانا، موسم خزاں پیدا کرنا، لانا جو ہے یہ کس کی قدرت کے کرشمے ہے؟ کس کی قدرت میں یہ انوکھی باتیں اور انوکھی چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں۔ ایک انسان ہرگز یہ نہیں کر سکتا، ایسی
کوئی طاقت موجود نہیں جو کیا کرے، جو موسم خزاں پیدا کرے، جو موسم بہار جو ہے وہ پیدا کرے۔ لہٰذا یہ کس کے ساتھ منسوب ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ تو یہ اس شعر کی اور آخری شعر کی، اس حمد کے آخری شعر کی انتہائی آسان اور جامع تشریح تھی۔ اس کے بعد والی لیکچر میں ہم آئیں گے ایکسرسائز کی جانب، اور ایکسرسائز میں جو سوالات ہے اس کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد محسن کاکوری کی بایوگرافی یا شخصیت اور تعارف جو ہے وہ پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد نعت کی جانب آئیں گے اور نعت کی تشریح پیش کریں گے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جہاں بھی ہو خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔